الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح آیت نمبر 29 کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت اور فضیلت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے پچھلے درس میں آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں نکالا ہے کہ تم برائیوں سے روکتے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو ہم نے تاریخی اعتبار سے پڑھا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کی اس آیت کی تصریح سے تمام امتوں میں افضل کس طریقے سے ہوئے ہیں، وہ کون سے عقائد و اعمال ہیں، وہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تمام امتوں میں فضیلت ملی ہے۔ پھر یہاں ایک نقطہ بہت غور طلب ہے، پچھلے درس میں وقت نہ ملنے کی وجہ سے یہ ہم سے رہ گیا تھا، ہم پڑھ نہیں سکے تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتبعن سنن من کان قبلکم، اس کے تحت حدیث نمبر 7319 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے جیسے بالشت کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں سے مراد کون ہیں، پارسی نصرانی یہودی یہ؟ آپ نے فرمایا اور کون ہوگا؟ اب یہ سمجھے ذرا اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت پچھلی امتوں یعنی یہود نصارہ پارسیوں سے بالشت بالشت ہاتھ ہاتھ برابر ہو جائے گی۔ ظاہر ہے وہ برابر ہونا عقائد و اعمال کے اندر ہے، وہ برابر ہونا معاملات کے اندر ہے، وہ برابر ہونا دیگر چیزوں میں ہے۔ اب اگر مثال ہے کہ امت ساری کی ساری قیامت سے پہلے تک یہود و نصارہ جیسے ان کے نظریات و معاملات ہو جائیں گے تو میرے بھائی سمجھیں تاریخی اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتنی بڑی فضیلت نکل کر آئی کہ ان میں سے ہر آدمی اس دنیا سے اس حال کے اندر گیا ہے کہ ان کے عقائد، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی تمام تر چیزیں یہود و نصارہ کے مخالف تو تھیں، مشابہ نہیں تھیں۔ حتیٰ کہ
1 صدی 2 صدی 3 صدی 5 صدیوں تک بھی اسلام کے اندر یہود و نصارہ کے عقائد و نظریات اور دیگر چیزیں مسلمہ شخصیات کے اندر ہمیں نہیں ملتی. اور جبکہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت، یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کا کوئی آدمی کسی صورت بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ ان لوگوں کا جب انتقال ہوا، وہ جب اس دنیا سے گئے ہیں، ان میں یہود و نصارہ کے عقائد و نظریات و عبادات یہ چیزیں ان کے اندر نہیں تھی. ہم نے تاریخی اعتبار سے پڑھا ہے کہ وہ کس طریقے سے یہودی کچھ اور تھے، عیسائی کچھ اور تھے، اور صحابہ کا جو ہے طریقہ کار کچھ اور تھا. تو تاریخی اعتبار سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کہ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کے حوالے سے یہ اپنی جگہ بات ہے کہ خیر امت میں امت نکیرہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ سمرا ساری امت ہے. اب کہنے والا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سمرا صرف صحابہ کرام نہیں ہے، تو یہ ہم نے بھی بات نہیں کی ہے، یہ سمجھ لیجئے گا ذرا. صرف صحابہ کرام ہم بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام بالاولی ہے. امت میں جو شخص بھی پھر ان کے مطابق چلے گا وہ خیرہ امت ان کے اندر داخل ہوگا. اب آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری تفسیر تبری ہے، اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 379 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ سدی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو شاء اللہ لقال انتم فقلنا قلنا، کہ اگر یعنی اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے تو انتم میں فقلنا قلنا، ہم اور تم سب کو داخل کریں. اللہ چاہے تو اس خیرہ امتن میں ہم سے مراد صحابہ سدی تابعی ہیں، ہم تم ساری امت کو جو ہے اللہ داخل کرے. ولیکن قال کنتم فی خاصۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن اللہ نے جو کنتم کہہ کے کہ تم لوگ تو خاص کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. ومن صنع مثل صنیعہم، اور جو کوئی بھی ایسے اعمال کرے جیسے اعمال صحابہ نے کیا. کانوا خیر امت اخرجت للناس یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو وہ خیر امت میں داخل ہوگا جسے اللہ رب العزت نے چن لیا ہوگا، وہ برائیوں سے روکے گا، وہ نیکیوں کا حکم دے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر بالکل واضح کر دی کہ خاص طور پر اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کون؟ ومن صنع مثل صنیعہم، جو کوئی ان کی طرح کرے گا. جو کوئی یعنی ان کی طرح کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے جیسے عقائد، ان کے جیسے اعمال. ہم یہ انشاءاللہ اس کو ایک اور طریقے سے بھی اس بات کو پڑھیں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ تفسیر قرطبی ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 706 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ علماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس کرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن میں مجھے بھیجا گیا ہے، وہ لوگ جن میں مجھے. تو خیرہ امتن میں سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، ہم جو یہ بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بات آگے لے آنے سے پہلے اس کو یہیں سے ذہن میں فٹ کرتے ہوئے جائیں کہ اللہ کہتا ہے اخرجت للناس، ہم نے تمہیں ہدایت دی ہے. آپ سمجھیں کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، ابو طلحہ، ابو موسیٰ اشعری، زبیر بن عوام، عمار بن یاسر، معاویہ بن ابی سفیان. اور بھائی میری بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ جن کو اصحاب رسول کہیں اور یہ کہیں کہ وہ پلٹ گئے، وہ پھر گئے،
وہ ان عقائد و نظریات پہ نہ رہے تو مسئلہ ہم سے نہیں ہے، مسئلہ کس سے ہے کہ اللہ کہتا ہے اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان سے نکالا. کیا مطلب کہ ہدایت کس نے دی؟ دیکھو ابو جہل کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، مگر اکرمہ بن ابی جہل کو اللہ نے ہدایت دی. ابو جہل کے بیٹے کو ہدایت ملی. ابو لہب کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، مگر ابو لہب کے بیٹے عتبہ وغیرہ کو اللہ نے ہدایت دی. معذرت کے ساتھ ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، مگر علی بن ابی طالب وغیرہ، جعفر ام ہانی وغیرہ سب کو ہدایت ملی. اللہ جس کو ہدایت کے اوپر لے کر آیا، اب اللہ کے سوا اسے گمراہ کرنے والا کون ہے؟ بھائی میرے، آپ سمجھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا کنتم خیر امتن، تو اس کی باریکی کو سمجھیں کہ اللہ کہتا ہے اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان سے نکالا. کیا مطلب؟ ہم نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے ان کو ہدایت دی. اب جب اللہ نے ان کو ہدایت دی تو وہ ہدایت کس طرح کی تھی؟ ہم اتنے عرصے سے اسی کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آگے بھی فرق صرف اتنا ہے، ہم کوئی بھی بات عقیدت کے مطابق نہیں کر رہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے وہ کریں گے. اسی طرح پھر آپ یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 3650 لے کر آئیں. توجہ طلب حدیث ہے یہی جس کی طرف امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر و امتی کرنی، خیر و امتی، پیر دھو کر پینا جائز ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوں تو ان کے پیر دھو کر پینا ہم سب پر لازم ہوئے گا. بڑے صاحب کرامت تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا صاحب کرامت شاید ہی کسی نے دیکھا. آپ دیکھیں یہ روایت ان الفاظ سے بھی آتی ہے، خیر الناس سے کرنے. یہ روایت اس طرح بھی آتی ہے، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے. یہ روایت ان الفاظ سے بھی آتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے ذکر نہیں کی، فرمایا یعنی روایت وہ لے کے اس میں الفاظ یہ ہیں خیر و امتی کرنی، سب سے بہترین امت میں سے میرے زمانے کے لوگ ہیں وہ اللہ کی بات کنتم خیر امت، وہ اللہ کی بات کنتم، تم بہترین امت، تم بہترین امت. مراد یعنی اس بہترین امت میں مثال ہے اگر عام لیا جاتا کہ کون امت مسلمہ، تو اس کے اوپر بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیر امتن میں کیا کہا؟ کرنی، میرے زمانے والے، میرے زمانے والے. اور میرے زمانے والے میں کون ہیں؟ صحابہ کرام. یار سمجھے ہیں بات کو؟ نہیں خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میری امت میں میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد والے زمانے کے، پھر اس کے بعد والے زمانے کے. اب آپ دیکھیں ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون وینظرون ولا یفون ویظہر فیہم السمن. فرمایا اس کے بعد تم میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہے بھی گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جایا کرے، یعنی گواہی دینے کے لائق وہ نہیں ہے کہ اس سے گواہی لی جا سکتی ہو، مگر وہ گواہی دینے کھڑی ہو جایا کرے گی. ان میں خیانت اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ کوئی ان پر بھروسہ باقی نہیں رہے گا، اور یعنی مرادیں مانگیں گے لیکن پورا نہیں کر پائیں گے. ان پر موٹاپا عام ہو جائے گا، ان پر موٹاپا. اچھا اب آپ سنیں ذرا بات ہو نا، ہمارے جو موضوع ہے نا اگلا، ہم اگلے موضوع کی طرف ممکن ہے آج کے ہی درس کے اندر انشاءاللہ چلے جائیں، اور یہ اس کا پہلا نقطہ ہے. ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ رب العزت کا حکم پا کر قرآن کو جمع کیا، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے احادیث کو جمع کیا. یہ ان کا پہلا کارنامہ ہے. آپ سمجھیں ذرا میری بات. اچھا پھر یہ غور طلب نقطہ ہے، اس قرآن اور حدیث کو آگے پڑھانے والے بھی صحابہ کرام و اہل بیت ہیں. بھائی میرے، اس کو آگے پڑھانے والے کون ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت ہیں. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ قرآن اور حدیث کی گواہی، قرآن اور حدیث کی گواہی
اس سے لی جائے گی جو آدمی معتبر ہو. جو آدمی معتبر نہ ہو اس سے گواہی لی جا سکتی؟ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہیں, میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہیں. تو وہ بہترین کن بنیادوں پر ہوئے؟ کیونکہ بعد والا زمانہ جو کہ مذمت جس کی آپ نے کی ہے, 3 زمانوں کے بعد والا زمانہ جس کی آپ نے مذمت کی ہے, اس کے لیے آپ نے یہ کہا ہے کہ بغیر کہے وہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ان میں خیانت اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں رہے گا. اس کا مطلب منطقی طور پہ آپ الٹ لیں, اس کا منطقی طور پہ نتیجہ پیچھے لے جائیں کہ اگر صحابہ بہترین امت ہوئے تو ان کی گواہی قبول کرنے کے لائق ہے. ان میں نہ خیانت ہے نہ ان میں چوری ہے. بھائی میرے جبھی تو کہا نا کہ میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین ہیں. یہ سمجھے ہیں نقطہ؟ تو جو اللہ رب العزت نے فرمایا تم بہترین امت ہو, تو بہترین امت سے مراد یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. پھر اس کے بعد اسی کے اوپر ایک اور چیز سمجھیں. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے, مستدرک حاکم کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 491 حدیث نمبر 6656 ہے. اویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا, اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. اللہ نے کس مقصد کے لیے چنا؟ رسالت کے لیے, آخری نبوت و رسالت کے لیے. فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں چنا ہے. اب بھائی میرے سمجھے ہو یا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا, ان میں میرے وزیر بنائے, ان میں میرے ابو بکر عمر عثمان و علی, ان میں میرے لیے میرے وزیر بنائے, اور میرے دین کے معاملے میں میری پشت پناہی کرنے والے میرے مددگار بنائے, اور ان میں میرے رشتہ دار بنائے. نیپال میں دھماکہ, کچھ سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ جو صبح مرے وہ رات میں بھی اٹھ کے نہیں آئیں گے, جو رات میں مرے وہ صبح بھی اٹھ کے نہیں آئیں گے. کیوں؟ ان میں میرے صحابہ کو چنا, ان میں میرے وزیر بنائے, میرے مددگار بنائے, میرے رشتہ دار بنائے. صحابہ میں رشتہ دار, بھائی اہل بیت میں رشتہ دار تو بڑا آسان ہے نا سمجھنا, اہل بیت میں رشتہ داری تو بڑی آسان ہے سمجھنا. علی بن ابی طالب ہے, زینب بنت خزیمہ ہے آپ کی زوجہ, آپ کی اہل بیت. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں سمجھے؟ لیکن اس کے بعد اہل بیت کون ہے؟ یعنی اس کے بعد آپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ سمجھے ہو؟ جس نے میرے ان تعلق داروں کو گالی دی, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, ابھی ہم اسے نہیں پڑھ رہے, ابھی تو ہمیں حدیث پوری کرنی ہے بس, وہ تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. جس نے میرے ان تعلق داروں کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی, فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. کوئی کہے کہ تم اپنا ترجمہ کر رہے ہو تو میں عربی عبارت پڑھ کے سنا تھا. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین, پس جو ان کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی, فرشتوں کی, تمام انسانوں کی لعنت ہے. لا یقبل منہا یوم القیامت صرف ولا عدل, قیامت کے دن ان کے حق میں کسی قسم کا نہ تو کوئی عمل قبول ہوگا نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اصل نقطہ کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے, ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی, بے شک اللہ نے مجھے چنا, وہ اختارا بی اصحابن, اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اصل نقطہ ہمارا یہ ہے. تو جب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ صحابہ چنے گئے ہیں, صحابہ چوزن ون ہیں, اللہ نے ان کو چنا ہے, تو مطلب بالکل واضح ہے. اب جتنی بکواس کرنے والا بکواس کرے, نام وہ اس کو بخاری مسلم کا دے, نام اسے تاریخ کا دے, نام کچھ بھی دے, مطلب بالکل واضح ہے وہ اصل اسلامی عقیدے سے باہر جا چکا ہے. کیونکہ صحابہ کرام چنے ہوئے ہیں, صحابہ کرام چنے ہوئے. انشاءاللہ مزید ہم پڑھیں گے آگے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, اللہ رب العزت نے ان حضرات کے درمیان یعنی باہم تفضیل کی بحث کی ہے.
باہم تفضیل کی بحث کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں سمجھے ذرا بات کو. آخرت کی منزل ایک رستہ ہے، آخرت کی منزل ایک رستہ ہے، ہم اس رستے کے مسافر ہیں. جو جتنی جلدی وہاں پہنچنے کے لیے محنت کرے گا وہ اتنی جلدی ہی وہاں پہنچایا جائے گا. یہ تو قانون ہے نا. آپ کسی سفر کے لیے عازم رہو، اب جب آپ سفر کریں اور مطلوبہ رفتار میں سفر کریں تو آپ وقت پر اس منزل پر پہنچیں گے نا، اور بعض مرتبہ وقت سے جلدی. تو سمجھیں کہ آخرت کی جو منزل ہے وہ اصل ہے، اس کا رستہ اسلام ہے، جو کہ وہ ٹھکانہ ہے کہ جس کے ذریعے سفر کر کے آدمی آخرت تک پہنچتا ہے. اب اس کے اندر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے کی بحث ہے، اس میں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے کی بحث ہے، اور یہ بحث یقین کریں اہل سنت کی گھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ بحث ہماری گھڑی ہوئی نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صحابہ میں باہم تفضیل کی بحث کی ہے. اچھا اب آپ سمجھیں ذرا بات کو. ذہن میں خیال آتا ہے یہاں پر کہ ہم اس چیز کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں عمومی صحابہ کی فضیلت کے بارے میں تاریخ اعتبار سے اور آگے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی تصریحات سے ہمیں پتہ لگے گا، لیکن یہ باہم تفضیل کی بحث جو ہم سے کی جا رہی ہے کہ ایک کو دوسرے پر الگ سے فضیلت حاصل ہے، تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ بظاہر تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ضرورت کی. اس کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ابو بکر کی بیعت کیوں ہوئی؟ صحابہ تو باہم سبھی تربیت یافتہ ہے نا. او بھائی میرے نہیں سمجھے ہو کچھ بات. صحابہ تو سب کے سب کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی ہے نا. ابو بکر کی بیعت کیوں ہوئی ہے؟ ابو بکر کے بعد عمر کی بیعت کیوں ہوئی ہے؟ عثمان کی بیعت کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ سمجھیں، ایک وہ پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے حق خلافت کو غصب کیا، ایک وہ پروپیگنڈا ہے، اور ایک ان کے یعنی فضائل و کمالات و کرامات ہیں. نہیں سمجھے؟ ایک وہ پروپیگنڈا ہے کہ ان لوگوں نے خلافت کو غصب کر لیا، اس پر قبضہ کر لیا، حق فلاں کا تھا، انہوں نے جو نہ قبضہ کر لیا. ایک وہ پروپیگنڈا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جن یعنی کہ جو یہ حضرات ہیں کہ جن کے درمیان میں آپ کہہ رہے ہو کہ یکے بعد دیگر ان تین نے یعنی قبضہ کر لیا، یہ حضرات ان کے ہاتھ پر بیعت کس وجہ سے کر لیتے ہیں؟ قبضہ تو کون سی بیعت؟ مثال لے لو ایک چھوٹی سی. عجیب قوم ہم واقع ہوئے ہیں، ہم اتنی جلدی ہپنوٹائز ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. ایک طرف چوچو بیٹھ کر ہمیں کہہ رہا ہے انہوں نے حق غصب کر لیا، حق تھا ان کا. دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب ان کی خلافت منعقد ہوئی عثمان کی شہادت کو لے کے معاویہ برسر پیکار آ گیا اور ان کی بیعت نہیں کی. اگر ان کے درمیان میں کوئی فرد خلافت پہ اکیلا غاصب ہو سکتا ہے اور سب اس سے گھبرا کر اس کی بیعت کر سکتے ہیں، تو کیا ایسی بات ہے وہی بیعت گھبرا کے معاویہ نے علی کی نہیں کر لی؟ بھائی میرے کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ جب بہادری و شجاعت کے جتنے کارنامے علی کے ہیں دونوں جگہ، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، اور دونوں اس کے معترف ہیں کہ بہادری و شجاعت جتنی علی میں تھی شاذ و نادر کسی اور میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابو بکر عمر عثمان نے غصب کیا تو علی کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہ ہو پائی، جیسے معاویہ جیسے نے کیوں نہیں بیعت کر لی؟ تو اس لیے بات یوں نہیں ہے، بات ہے باہم فضیلت کی، کہ ابو بکر کی ان میں فضیلت زیادہ تھی، ان کے اس تربیت، ان اعمال کے سبب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کا حاصل ہوا ہے. ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان. اب آپ دیکھیں ذرا، ہم اس ترتیب کو قرآن اور حدیث سے جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہے، حالانکہ یہ ترتیب قرآن اور حدیث ثابت ہے، انشاءاللہ آگے خلافت کی بحث میں ہم اس کو پڑھیں گے. لیکن یہ میں نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی سے ہی اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو ویسے ہی مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو بات اس طرح ہے. اب آپ دیکھیں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون. دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے،
اللہ کہہ رہا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اب میری بات تو ذرا توجہ سنو، توجہ سنی، بڑا کام آئے گی انشاءاللہ. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، ایمان لانے میں سب برابر، ایمان لانے میں سب برابر. وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت میں سب برابر ہوئے؟ نہیں نہیں. ابو بکر نے ہجرت کی ہے، عمر نے ہجرت کی ہے، عثمان نے ہجرت کی ہے، علی نے ہجرت کی ہے. سمجھے وہ بات کو یا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہجرت میں سب برابر نہیں ہے. انصار نے ہجرت تھوڑی کی ہے، انصار نے ہجرت نہیں کی ہے، اور بعد میں ہجرت ہو گئی، مدینۃ الاسلام بن گیا. مدینۃ الاسلام سے لے کے فتح مکہ تک بیچ میں جو لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے بھی ہجرتیں نہیں کی، کیونکہ صلح تھی. صلح حدیبیہ کے صبح یہاں نہیں آ سکتے تھے. وہ زیادہ میں زیادہ مسلمان ہو کے، پچھلے دنوں ہم نے پڑھا تھا نا، ابو بصیر ابو جندل تک جا سکتے ہیں یا کسی اور ملک تک جا سکتے ہیں. وہ مدینہ آ سکتے، ہجرت میں برابر نہیں ہو سکتے، ہجرت میں برابر نہیں ہو. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کیا. الذین آمنوا وجاہدوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کیا. کس طرح؟ بے اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں اپنی جانوں سے. اب اللہ کہتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بڑا ہے. یہ ہمارا گھڑا ہوا کدھر؟ ہم نے کہا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہے. سمجھے ہو؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں. سنو مراد کیا ہے، سنو ذرا. یبشرہم ربہم برحمت منہ، سنو توجہ سے. یبشرہم ربہم برحمت منہ، بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو اپنی طرف سے رحمت ہونے کی، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات لہم، اور ان کے لیے جنتوں کی، فیہا نعیم مقیم، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں یہ پائیں گے. وہ لوگ جو ان میں ایمان لائے، وہ جنہوں نے ہجرتیں کی، وہ جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے. کیا کیا اللہ نے ان کو خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے رحمت ہونے کی، اور ان کو اللہ کی رضا مل جانے کی. ان کو اللہ کی رضا مل جانے کی خوشخبری دے دی گئی ہے. ملی تھی نہیں ملی تھی صحابہ کرام؟ فرمایا اور ان جنتوں کی، ان کے لیے ان جنتوں کی جس کے اندر کی جو نعمتیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. خالدین فیہا ابدا، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اب یہاں سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فضیلت ہی نہیں دی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی باہم فضیلت کا معاملہ ہوا. اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 79 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اور لیکن جو رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ ہیں. کون؟ صحابہ کرام اہل بیت. اب دیکھو اللہ ان کا وصف کیا بتا رہا ہے، سنو ذرا توجہ سے بھائی، توجہ سے بات سنیں گا. جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے جانوں اور مالوں سے. واولئک لہم الخیرات، اور ان کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری بھلائیاں ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہو جانے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. تیار کر رکھی ہے اللہ نے ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو. مثلا کہا جائے صحابہ میں تو منافقین بھی تھے، نہیں، اللہ نے صحابہ کی ایک شناخت بتا رکھی ہے، زیادہ نہیں، صرف ایک آیت کو اگر آپ دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شناخت بتا رکھی ہے. شناخت کیا بتائی کہ والذین آمنوا معہ
وہ جو رسول کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مالوں سے۔ مجھے اس منافق کے بارے میں بتاؤ تو صحیح جو جہاد کے میدان تک بھی پہنچ گیا ہو، جہاد کرنا تو دور کی بات ہے۔ جس آدمی کا منافق ہونا صحابہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر جس آدمی کا منافق ہونا ثابت ہو گیا، تاریخی کتابوں میں اس کے نفاق کے بارے میں آ گیا، آپ اس کے بارے میں جن چیزوں کو عام پائیں گے، یعنی ان منافقین مرد اور عورتوں میں جو چیز عام پائیں گے ان میں سے ایک چیز یہ ہے، آپ کو جہاد کے نام سے یہ اس طرح بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے کتا دم دبا کے بھاگتا ہے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور اس کے برعکس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ پہلے بھی، پچھلے دنوں اہل کتاب اور ان کے تقابل کے بارے میں، بنی اسرائیل اور صحابہ کے اور دیگر امت اور صحابہ کے تقابل کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ ہیں کہ جہاد کا معاملہ ہونے کی دیر ہے، سب سے پہلے اللہ کے بندے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کرنے والے، اپنی جان اپنے مال کو لے کے اللہ کے راستے میں سب سے پہلے آنے والے۔ پھر جن حضرات کے نام آتے ہیں، بھائی میرے توجہ کریں، ابو بکر، عمر، عثمان، بھائی سنو، ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ، معاویہ بن ابی سفیان، بھائی میرے یہ جن حضرات کے نام آتے ہیں، جن کے ناموں پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں چوچو بیٹھ کر، سب کے بارے میں ایک بات کامن ہے، سب نے اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ اور یقین کریں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جہاد کا معاملے کا ایک فضیلت یہ بھی ہے، آپ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نیوی ایجاد کی ہے۔ بھائی میرے سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ ایسے تھوڑی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگے میں، اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ کفار کو جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچایا، کفار کی ناجائز اولادیں اسی لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پرانی خنس ہے، ان کے باپ داداؤں کو جو رہی وہی خنس آج نکل کر آ رہی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، پھر اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر فرمایا، سنیے گا ذرا توجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ لوگ، وہ غریب جن کو ہجرتوں کے اوپر مجبور کیا گیا، جن کو اپنے گھروں سے اپنی جائیدادوں سے بے دخل کر دیا گیا، انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا کس لیے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے انہوں نے کیا۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کے دین میں مدد کی۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی سب سچے ہیں، یہی سب سچے ہیں۔ وَالَّذِينَ تَبَوُّا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، اور وہ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو، اپنی جائیدادوں کو یعنی کہ ان کے لیے کھول دیا، جو پسند کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہجرت کر کے ہماری طرف ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو کچھ بھی یہ ان کو ان مہاجروں کے ہجرت کر کے آنے کی وجہ سے انہیں دینا پڑ رہا ہے، اس کو لے کر اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خلش لاتے، اس کو لے کر اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی خلش نہیں لاتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ اپنی آپ پر ان کو فضیلت دیتے ہیں، اپنے آپ پر کیا؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بھلے ان کو لے کر کوئی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اسے نہیں پہلے اپنے اس مسلمان بھائی کی کریں گے۔ اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو، غور طلب نقطہ ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر مہاجرین اور انصار دو کی علیحدہ فضیلت بیان کی۔ مہاجرین کی فضیلت یہ بیان کی کہ انہوں نے اپنے جان اور مال کو صحیح، اور ان کے لیے بتایا انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے لیے اپنے در و دیوار، اپنے شہر گلیاں کوچے کھول دیے، ان کی مدد کی، اس مدد کو لے کے جو تکلیفیں پریشانیاں بھی کیوں نہ آئی، دل میں کسی قسم کا کوئی حرج لے کر نہیں آئے۔ اللہ کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ اور میرے بھائی ذرا بات کو سمجھو، اللہ رب العزت نے سارے صحابہ کیا صدوق ہونا اس ایک آیت کے اندر بیان کر دیا، باہم تفصیل کے ساتھ، انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ حدید کی
آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، قتال کیا، جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. یہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑا درجہ رکھتے ہیں بنسبت ان کے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کیا. بھائی میرے سنو ذرا بات. اب ہو سکتا ہے بغلے بجانے کے لیے کوئی اپنا ہاتھ اپنی بغل میں پھنسا لے یہاں سے، ہمارے بڑے بڑے بیٹھے کہ وہ یہیں سے ہمارا کام ہو گیا. نہیں، اب دیکھو آگے کیا ہوا، انتقال. آگے کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ان سب کے سب سے اللہ کا جنتوں کا وعدہ ہے. پہلے والے ہو یا بعد والے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. کسی کے ساتھ بھی برا، فتح مکہ سے پہلے والوں بعد، باہم تفضیل کی بحث ضرور، مگر سارے صحابہ عادل سب جنتی. پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. باہم تفضیل کی بحث ہے. باہم تفضیل کی بحث کا صرف ایک ہی نقطہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیا کہ ابو بکر کی بیعت کیوں ہوئی، عمر کی بیعت کیوں ہوئی، عثمان کی بیعت کیوں ہوئی، علی کی بیعت کیوں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ سب صحابہ میں اپنے زمانے میں جب تک ابو بکر زندہ تھے سب سے افضل تھے. ہم جان بوجھ کے دلائل نہیں پڑھ رہے بھی، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آگے پڑھیں گے. ابو بکر کے بعد عمر جب تک زندہ رہے سارے صحابہ میں عمر افضل تھے. عمر کی شہادت کے بعد جب تک عثمان زندہ رہے سارے صحابہ میں عثمان افضل تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب تک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، شہید نہیں ہوئے، اس وقت تک سارے صحابہ میں، ساری انسانیت میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سب سے افضل، سب سے افضل. لیکن کسی کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہ ہے، اللہ نے پہلی بات واضح کر دی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، انتقال پرملال. اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ ساری فضیلتیں، یہ سب بحثیں اس لیے کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے پہلے سے جانتا ہے. اور بھائی سمجھے ہو یا نہیں؟ اور یار لوگوں نے بدا کا عقیدہ ایسے ہی تھوڑی گھڑا ہے. وہ عقیدہ گھڑنے کے پیچھے بات ہی تو یہ ہوئی ہے کہ جب ان سے کہا گیا او بھائی وہ اللہ، یہ تم کہہ رہے ہو بعد میں منافق ہو گئے، اور بعد میں منافق ہوگا، کون سے منافق ہو گئے؟ اللہ نے تو ان کے جنتی ہونے کی، ان کے ایماندار ہونے کی اور ایمان پہ ان کے خاتمے کی بشارتیں اللہ رب العزت نے تو قرآن میں پہلے سے دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں پہلے سے دے دی. تم کون سی نئی اٹھا کر لے کر آیا؟ تبھی تو وہ عقیدہ گھڑا ہے کہ اللہ کو پہلے ان کے منافق ہونے کا علم نہیں تھا. جب بعد میں ان میں سے جنہوں نے یعنی ارتداد اور نفاق اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے الگ احکامات اتارے. پھر وہ الگ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، وہ جو آیت منافقین کے بارے میں اتری. لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ نے یہاں ان سب کے لیے کہا فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور کس بنا پہ؟ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، سب کے لیے اللہ کا بھلائی کا وعدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یہ جو تمہیں نعمتیں ملی، یہ جو فضیلتیں تمہیں ملی، وہ کس بنیاد کے اوپر ملی؟ کہ تم اس کے لائق تھے، تمہارے اعمال اس کے لائق تھے، تمہارے عقائد اس کے لائق تھے. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں آپ، اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. اللہ کہتا ہے، سنو بھائی، بڑی غور طلب بات ہے. اللہ کہتا ہے اور البتہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے. سنو ذرا توجہ طلب بات ہے، جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے،
اس صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب غزوۃ الحدیبیہ، اس کے تحت حدیث نمبر 4149 برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتَحَ بَيْتِ الرِّضْوَانِ یوم الحدیبیہ کُنَّا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 مئۃ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بیت رضوان کو حقیقی فتح مکہ کی بے سمجھتے تھے، اس کو حقیقی فتح سمجھتے تھے، اور اس دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 افراد تھے۔ کتنے؟ اس دن ہم کتنے افراد تھے؟ اس دن ہم کتنے افراد تھے؟ ذہن میں رکھیے گا، ایسی آپ کو تعداد نہیں بتا رہا ہوں، تعداد اس لیے بتا رہا ہوں، یار لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے، مقداد، ابو ذر اور سلمان فارسی، ان 3 کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ سنو ذرا بات کو، توجہ سے سننا میری بات۔ اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ اللہ ان مسلمانوں سے، ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ سنو ذرا، وہ کتنے افراد تھے؟ 3 بڑا بھاری پڑے گا، 3 کا عدد بڑا بھاری پڑے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان مومنین سے اللہ راضی ہو گیا، ان مومنین سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور یار سنو ذرا بات کو، میں یہاں بات آگے لے آنے سے پہلے ایک نقطہ ابھی سے آپ کو بتاتا ہوا چلا جاؤں، یہ ذرا سمجھیے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں الصارم المسلول علی شاتم الرسول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے یہ صفحہ نمبر 772 کے اوپر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں رضامندی اللہ کی صفات قدیمی میں سے ہے۔ باریک باتیں سمجھو کہ زندگی بھر کام آئے گی۔ رضامندی اللہ کی صفات قدیمی میں سے ہے، وہ اسی بندے سے راضی ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ رضا کے موجبات کو پورا کرتا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ میں ایک ایک جملے کو واضح کرتا ہوا جاؤں کہ رضامندی اللہ کی صفات قدیمی میں سے ہے۔ او بھائی، وہ آدم علیہ السلام سے راضی ہوا تھا تو آدم علیہ السلام کو بعثت رسول چنا، وہ نوح علیہ السلام سے راضی ہوا تھا تو نوح کو چنا، او بھائی ابراہیم سے، اسماعیل سے، او بھائی میرے نہیں سمجھو بات کو، وہ جبرائیل سے راضی ہوا تو فرشتوں کا سردار بنایا نا۔ رضامندی اللہ کی صفات قدیمی میں سے ہے، سب قدیم صفات اللہ کی۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے کرنے کے کاموں کے نتیجے میں اللہ سے راضی ہوگا۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ صحابہ کو اللہ نے چنا، جس کا مطلب صحابہ سے اللہ راضی تھا۔ نہیں سمجھو بات کو؟ وہ کہتے ہیں کہ رضامندی اللہ کی صفات قدیم میں سے ہے، وہ اسی بندے سے راضی ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ رضا کے موجبات کو پورا کرتا ہے، یعنی وہ آدمی اللہ کی رضا والے سارے کام کرے گا۔ یار نہیں سمجھے ہم بات، سمجھے ہو یا نہیں؟ آگے کہتا ہے اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے اس سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور یہ الفاظ اس یبایون کا خواہ محض ظرف ہو یا ایسا ظرف جس میں علت کا مفہوم ہوتا ہے، یہ اس لیے کہ رضا کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ اگر اس جو داخل ہوا ہے نا اس میں لفظ، وہ کہیں کہ اگر کوئی کہے کہ وجہ یہ بیت ہے اگر، تو تب بھی اشارہ اصل میں ان کی ذوات ہیں، یعنی ان کی ذاتیں ہیں، وہ حضرات ہیں۔ عن المومنین، ان بیت المومنین نہیں ہے کہ تمہارے یا مومنین کی بیعت کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، نہیں، وجہ ہے وہ، یعنی کہ بیعت کی انہوں نے، ٹھیک ہے یہ ظرف ہے اس کا، لیکن اصل کیا ہے؟ ان کی ذوات، یعنی ان کی ذاتیں۔ اب فرمایا یہ اس لیے کہ رضا کا تعلق ان کے ساتھ ہے کیونکہ ان کا نام بھی رضا ہے، جس طرح خدا کی دیگر صفات مثلا علم، مشیت، قدرت وغیرہ ذالک، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظرف جن سے رضا سے متعلق ہے، اور وہ مومن سے تب راضی ہوتا ہے جبکہ وہ اس کی اطاعت کرے اور کافر کی نافرمانی سے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے بعد جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے امثال و نظائر موجود ہیں، اور یہ جمہور سلف
اہل حدیث اور بہت سے متکلمین کا مذہب ہے۔ اچھا اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو، یہاں غور طلب نکتہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن سے، ایک عام مومن سے تب راضی ہوتا ہے جبکہ وہ اس کی اطاعت کرے، اور کافر سے جب، یعنی ایک کافر سے اس کی نافرمانی کے سبب وہ ناراض ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اگر بالفرض یہ مانا جائے یہ بیعت کے نتیجے کے اندر ایسا ہوا تو اس کا مطلب صحابہ سے اطاعت خداوندی ثابت ہوئی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو اللہ ناراض تو نہیں ہوتا نا۔ اب جب اللہ ناراض نہیں ہوتا تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حاطب بن ابی بلتعہ والے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہونے لگے، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تفصیل سے، کہ عمر رضی اللہ نے کھڑے ہونے لگے، اللہ کے رسول مجھے حکم دے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ کیا کہ وہ اپنے ایک رشتہ دار کو فتح مکہ کی جنگ سے بچانا چاہ رہے تھے، انہوں نے خط لکھ دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پتہ لگا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دے، یہ اہل بدر میں سے۔ اللہ اہل بدر پر جھانکا اور اس نے اہل بدر کو کہا آج کے بعد اگر تم اعمال کرنا بند کر دو تو بھی تمہارے لیے نقصان دہ۔ یہ ہے اللہ کی رضا کا حدیثی مفہوم۔ ہمیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بھی ضرورت نہیں پڑی، یہ اللہ کی رضا کا معنی اور مفہوم خود حدیث رسول سے، صحیح بخاری کے حدیث کتاب المغازی، اس سے طے ہوتا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے اس سے عمل کی بھی بحث نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں یہ 1400 حضرات، باقی سب کو چھوڑ دو، 2 منٹ کے لیے چھوڑ دو، وہاں تو ہمارا تو مسئلہ ہو رہا ہے 3 رہ گئے تھے، ہمارا تو مسئلہ اس سے ہے کہ 3 رہ گئے تھے۔ اللہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اور حدیث میں الفاظ ہیں، برا بن عازب کہتے ہیں اس دن کتنے افراد تھے؟ 1400 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب وہ جو 1400 افراد ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے، جس کا مطلب کبھی ناراض، جس کا مطلب اب انہیں عمل کرنے کی ضرورت، جس کا مطلب اب گناہ ثواب کی ان سے بحث ختم۔ اب ان کے اندر ابو بکر ہے، ان کے اندر عمر ہے، عثمان ہے، ابو موسیٰ ہے، مغیرہ بن شعبہ ہے، معاویہ نہیں ہے، بقیہ ہیں، بقیہ ہیں، بقیہ جن جن کے نام کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ ہیں، معاویہ اس وقت نہیں ہے۔ بقیہ کو معافی مل جائے گی؟ چلو معافیہ کو ہم معاف کرتے ہیں تمہارے لیے، چھوڑ دیتے ہیں 2 منٹ کے لیے، اللہ ہمیں معاف کرے، کیا بقیہ کو معاف کر دو گے؟ نہیں نہیں۔ اب آگے دیکھو کیا ہوا، انتقال۔ اللہ کہتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، پس اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ نے جانا جو ان کے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بھائی میرے نہیں سمجھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ظاہری احوال کو دیکھتے ہوئے اللہ ان سے راضی نہیں ہوا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے باطن کے اندر جو تھا نا اسلام اور رسول اور ملت کو لے کے، اللہ اس کے اوپر ان سے راضی ہوا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے ان کے اوپر اپنی طرف سے سکونت نازل کی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بدلے کے اندر ان کو قریب کی ایک فتح دے دی، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور انہیں مال غنیمت بڑے پیمانے پہ دیا جو وہ حاصل کرتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تو سب پہ غلبہ رکھنے والا ساری حکمتوں والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا غنیمتوں کا کثیر، سنو ذرا بات کو، جن کو تم حاصل کرتے ہو، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو جلدی ہم نے تمہیں وہ دے دیا، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے۔ کیا بڑا کام ہو رہا ہے، سب تو مرتد ہو جائیں گے، 3 تو بچیں گے۔ اور نہیں سمجھو بات کو یار، اللہ کی قسم یار، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی گھسی پٹی تاریخی روایت پڑھ رہے ہو تو کوئی چوچو یہ کہہ سکتا ہے تاریخ پڑھ رہے ہو پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، اب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں، چھوڑو ساری چیزیں، رضا دیگر چیز چھوڑ دو،
ہم نے تمہیں مال غنیمت دیا, ہم نے لوگوں یعنی تم پر بڑی بڑی جنگوں کو مسلط ہونے سے بچایا, لوگوں کیا تم سے روک کے رکھے, ایسا کیا ان سے کام لینا ہے اللہ کو؟ اللہ ان کو مستقل ثابت قدم کیے چلا جا رہا ہے, اللہ ان کی مدد کیے جا رہا ہے, ان کو اللہ کھڑا کیے جا رہا ہے, ان کو اللہ مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے, ایسا اللہ ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے کہ علی سے اس کی خلافت چھین لیں؟ اے یار یقین کریں, یقین کریں. میں کہا کرتا ہوں نا یار, آدمی میں حیا ختم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھو پہلی والی بات تو ہم کر سکتے ہی نہیں, ہم تو جمعہ 8 دن بھی پورے نہیں ہیں, کہ پہلے والی بات تو ہم کر نہیں سکتے, اس لیے دوسری والی بات کرتے ہیں کہ پہلے والی بات یہ ہے کہ بھائی ان باتوں کا پتہ بھی ہے یا نہیں ہے, تو یہ تو ہم کہنے کا لائق بھی نہیں ہے کہ ہم جمعہ پورے گن کے 8 دن بھی نہیں ہو پائے دوسروں کی نظر میں. بھائی ان باتوں کا پتہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, یہ ہم نے خود ہی گمان کر لیا, ہاں آپ کو پتا ہے, تو پھر دوسری بات کہنے پہ مجبور ہے نا کہ حیا کا مسئلہ ہے, پھر حیا کا مسئلہ ہے, کیونکہ اگر آپ کو پتا, اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے یہ فحش گوئی, یہ بد کلامی, یہ ان کی تنقیص, یہ ان کے بارے میں بکواس کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے حیا ختم ہو گئی. اور میرے بھائی وقت زیادہ ہو گیا ہے, بس 2 آخری باتیں بتا کے بات ختم کروں گا, باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100, اللہ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. بھائی توجہ سنو, یہ 2 آیتیں ہیں, ہم ان 2 آیتوں کو پڑھیں گے, دونوں آیتوں کو سمجھنا ہے بڑی باریکی کے ساتھ, یہ انشاءاللہ مسئلہ بالکل حل کر دے گا. ایک تو باہم صحابہ میں تفصیل کی بحث, آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت ایک دوسرے سے بڑھے گی. اللہ کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی, جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی, ابو بکر, ابو ذر, بلال, علی بن ابی طالب, خدیجہ الکبریٰ, سمیہ کے پورا گھرانہ. بھائی میرے توجہ سن رہے میری بات. اور اس طرح جتنے بھی حضرات جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا, جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا, سارے سابقین اولین میں سے ہیں, سب کے سب. اب معاملہ کیا ہے, توجہ سے بات سنیے گا. بات ہم صرف ایک بات پڑھ رہے ہیں, بقیہ تفصیل انشاءاللہ یاد بالکل علیحدہ پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ پہلا طبقہ, اللہ اس کو علیحدہ بیان کرتا ہے. والمہاجرین, مہاجرین کو اللہ علیحدہ بیان کرتا ہے. والانصار, انصار کو اللہ علیحدہ بیان کرتا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان, سابقین اولین, مہاجرین, انصار, والذین اتبعوہم بإحسان یعنی متبعین بإحسان, جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی, جنہوں نے ہجرت کی, جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی, جو ان سب کے بعد مسلمان ہوئے اور ان سب کی صحیح طریقے سے پیروی کی. 4 طبقات, باہم تفصیل کے بنیادی 4 طبقات. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. مثلاً سابقین اولین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ہجرت کرنے والے آپ کے ساتھ تھے, انصار کے ساتھ آپ اس طرح رہے کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں, ابھی انشاءاللہ تفصیل بھی آگے پڑھیں گے, کہ ایک طرف ساری دنیا ہو, دوسری طرف انصار ہو, میں انصار کے ساتھ جانا پسند کروں گا. بھائی میرے سابقین اولین, مہاجرین کے ساتھ نے ہجرت کی, انصار کے ساتھ آپ رہے. والذین اتبعوہم بإحسان, فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا, جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, جنہیں سب کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ان میں آگے کھڑے ہوئے وہ چہرے تھے خاص طور پہ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول نہیں کیا, بلکہ مسلمانوں کو ایذائیں تکلیفیں پہنچائیں, اتنے عرصے تک مسلمانوں کو آزمائش میں رکھا,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا وہی جو ایک بادشاہ علاقوں کو فتح کرنے کے بات کرتے ہیں، مگر ہم آپ کے ماضی کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ بڑوں کا احترام کرنے والے، بچوں پہ شفقت کرنے والے ہیں، مفلسوں، غریبوں، لاچاروں کے کام آنے والے بھائی میرے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف کی کہ ہم نے آپ کا ماضی دیکھ رکھا ہے، تو ہم آج بھی آپ سے خیر کی امید تو رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج کے دن تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ کہا، بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، آج کے دن تمہاری کوئی پکڑ نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ او بھائی میرے سمجھے ذرا بات، یہ مسئلہ اس بات سے نہیں ہے، یہ دو طرفہ بات ہے۔ یوسف کا اپنے بھائیوں سے رشتہ تھا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، تو یہ نبی کے کون ہیں؟ سبھی رشتہ دار ہیں یار، اور نہیں سمجھو؟ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں میں اکثریت قریش ہے نا۔ فتح مکہ کن کا شہر تھا؟ قریش کا، قریش کے تمام قبائل کا نا۔ تب فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سر فہرست کون ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو کیا تمہارے ساتھ کروں گا۔ یوسف کے وہ بھائی تھے، ان کے تم سب آزاد ہو، ادھر سے تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں۔ وحش بن حرب کو کہا، اے یار سنو نا، وحش بن حرب کو کہا تیرا اسلام ہمیں قبول، مگر اپنا چہرہ مجھے مت دکھائیو، مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ اس کا مطلب وحش بن حرب کے علاوہ باقی کسی کو کوئی نکیر کی، جب باقی، اور سنو ذرا بات کو، کہ وحش بن حرب ان کا بھی معاملہ صرف اس حد تک کا ہے، آپ سمجھیں کہ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والے وحش بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہتے ہیں میں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے جو غلطی کی ساری عمر مجھے اس کا پچھتاوا رہا، یہاں تک کہ جب میں نے مسلمہ کو قتل کیا تو میرے دل میں ڈھارس بندھی کہ شاید اب حمزہ کا ازالہ ہو جائے، کیونکہ مسلمہ کو قتل کرنے کی آرزو کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آرزو پوری کس نے کی؟ وحش بن حرب نے، اپنے آپ کو مارنے والوں نے نہیں۔ اور بھائی میرے سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تم سب آزاد ہو، ایک پہ نکیر کی، اور وہ بھی صرف اس حد تک کی تم اپنا چہرہ مت دکھایا کر، مجھے میرے چچا یاد آتا، بس اس حد تک کی، اور اس کا مسئلہ بھی مسلمہ یمامہ کی لڑائی میں اس کا مسئلہ بھی حل ہے، دیگر تو کارنامے اپنی جگہ ہیں۔ یہاں تک بات سمجھیں؟ سابقین اولین، مہاجرین، انصار جو بعد میں ایمان لے کر آئے، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن۔ سنو ذرا ایک جملے میں الٹا بات سمجھنے کے لیے، یہ اللہ سے راضی ہوئے ہیں، اور بھائی میرے اللہ کی قسم میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں نا، بس یہ جو جملہ ہے نا یہ مجھے حیران کر دیتا ہے، اور یا آپ بھی غور کریں گے نا حیران رہ جائیں گے۔ میں اور آپ اللہ سے راضی نہیں ہیں، میں اور آپ اللہ سے راضی، او ڈھگوسلے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو ہی جائے گا اگر ہم اس کی مرضی والے اعمال کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کام دیے ہیں، اگر ہم اس سے راضی ہوتے کرتے نا، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے، آپ اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوتے، خوش ہوتے، تو سارے بنیاد پرستی والے اپنے کام کرتے نا، آگے بڑھ گئے، دین ہے ہمارا۔ بھائی کچھ سمجھے ہیں بات کو؟ نہیں ہم اللہ سے راضی، جب ہم اللہ سے راضی نہیں تو یہ بحث ختم کرو کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے، نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔
سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ لیکن صحابہ کرام کون؟ سابقین اولین، مہاجرین، انصار اور بعد والے. اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. چاروں طبقات کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَرَضُوا عَنْ، یہ اللہ سے، یہ ہے ان کی کمال فضیلت، کمال کہ وہ کس سے راضی ہوئے؟ وہ اللہ سے راضی ہوئے. یار جبھی تو اللہ ان سے راضی ہوا کہ ان کا اللہ سے راضی ہونا، تو دیکھو ان کی پوری زندگی اللہ کی مرضی والی گزری ہے. بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے، بڑی بڑی نقص اور غلطیاں نکالنی پڑ رہی ہیں چوچوں کو بیٹھ کر یوٹیوب پہ. بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے، آئے دن نکال کے چوچو لاتے چیزیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ورنہ آپ بتاؤ، ابو جہل ابو لہب کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ عبداللہ بن ابی کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ 3 قرآن کی آیتیں، تینوں کا کردار بار ختم. کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کیوں محنت کرنی پڑتی ہے؟ وجہ یہ ہے وہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے. اور اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہوا ہے، اللہ ان سب سے راضی ہوا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. غور طلب نکتہ ہے، ضمیر حسین نقوی جائیں گے جنت میں. سمجھے ہی نہیں ہم بات کو. پچھلے دنوں ہمارے ہاں لبرلز اور ہمارے ہاں نیم رافضی اور نیم بٹیر. تیتر اچھا بولتا ہے، اس لیے آدھا تیتر بھی نہیں بول سکتے نا. اچھا تو یہ کہیں سے بھی نہیں بولتے نا کہ کسی جگہ سے اچھا بول کے دکھائیں. یہ کیا ہے؟ آدھے بٹیر. تو مسئلہ سارا یہ ہے، ضمیر حسین نقوی صاحب انتقال کر گئے. ضمیر حسین نقوی صاحب کے انتقال کے اگلے دن سے ان کے لیے ایک ہی زبان پہ کلمہ تھا، ان کی کوئی برائی ذکر مت کرو، ان کا مذاق مت اڑاؤ، ان کے بارے میں کوئی بات مت کرو. تھوڑی سی ہم بات اور کر لیتے تو اپنی چوڑیاں توڑ دیتے، کپڑے پھاڑ ڈالتے اپنے. یہ اسی ٹائم اپنی بیوگی کا ماتم کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ان کا انتقال نہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا غریب کے. بھائی میرے، ہم کہتے ہیں یا منافقت تیرا ہی آسرا ہے کہ ضمیر حسین نقوی جن سے کہ اپنے بھی ہیں ناراض اور بیگانے بھی ہیں ناخوش، نہیں ہے سمجھے کچھ، کہ وہ اس کردار کے مالک کہ ان سے اپنے بھی اور پرائے بھی کچھ ناراض رہا کرتے تھے. ہمیں تو انہوں نے بہت خوش رکھا ہے، یقین کریں ہمیں تو بہت خوش رکھے گئے وہ. لیکن سمجھے ان سے اپنے پرائے بہت سارے ناراض تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اور ناراضگی آنکھوں سے دیکھیے، کوئی کانوں سے سنی ہو تو سمجھ میں آئے. ناراضگی ہم نے یہ بھی ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے، کوئی کانوں سے سنی ہو تو کہ ضعیف روایت بھی ہو سکتی ہے. بھائی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مگر کلام مت کرو، بیچارے دنیا سے چلے گئے، برا مت کہو. وہ ہم بولتے ہیں یا منافقت تیرے ہی آسرا. اگر ضمیر حسین نقوی کے بارے میں کچھ نہ کہو، ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں بولو. کیا وہ دنیا سے نہیں گئے؟ اس کے بارے میں مت بولو، معاویہ کے بارے میں بولو، کیا وہ دنیا سے نہیں چلے گئے؟ لیکن منافقت نام ہی اس بلا کا ہے نا کہ ان کے لیے کچھ اور طریقہ ہے اور اپنے والوں کے لیے. اور جو کر ہمارے درمیان کھڑے کیے ہوئے ڈانس کرنے کے لیے لبرلز اور نیم رافضی ٹولا. برا مت بولو. نہیں ہم تو نہیں بولتے، میں نے کبھی بولا؟ ہم تو خوشی سے کہتے ہیں بس ہو گیا انتقال. کوئی سمجھ رہے ہیں بات کے نہیں؟ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے. اللہ کہتا ہے اعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جنتیں کن کے لیے تیار ہوئی ہیں؟ یہ جنتیں کن کے لیے تیار ہوئی ہیں؟ پہلے طبقے میں تو صرف 3 آدمی بچے تھے، تو یہ جنتیں کن کے لیے تیار ہوئیں؟ پہلے طبقے میں 3 آدمی بچے، دوسرے طبقے میں شاید
11 امام کے علاوہ کوئی ان کے اصحاب ہوں گے دوسرے طبقے میں؟ وہ تو آگے جا کر بڑھے نا مومنین، تو پہلے دوسرے طبقے میں تو کوئی مومن بچا ہی نہیں تھا، مومنین تو آگے جا کے بڑھے، تو پہلے دوسرے طبقے میں تو کوئی جنتی ہی نہیں ہے سوائے اہل بیت و اصحاب اہل بیت کے. ایسے سمجھے؟ جبکہ معاملہ ایسا قرآن ہمیں بتاتا ہے سابقین اولین، مہاجرین، انصار اور جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ فرماتا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہی وہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو تمام امتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے دی. اور اس امت میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا ہوا. وہ سب صحابی ہونے کے اعتبار سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے کے سارے جنتی ہیں. اور وہ سب صحابی ہونے کے اعتبار سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اولئک هم الصادقون، سب کے سب سچے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی پوری تفصیل آئے گی، اللہ نے توفیق دی تو. اور وہ سب کے سب اپنے طبقات کے بعد بھی کہ ان میں سابقین اولین کی فضیلت سب سے اوپر ہے، ان میں مہاجرین کی فضیلت ان کے بعد ہے، پھر ان میں اہل بدر کی فضیلت ان کے بعد ہے، پھر ان میں جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے ان کی فضیلت ان کے بعد ہے، پھر فتح مکہ لے ان کی فضیلت ان کے بعد ہے، پھر وہ آخری صحابی بھی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کے ساتھ وقت گزارا، پھر جو موت ہوئی تو ایمان کی حالت میں ہی موت ہوئی. اللہ ان سب سے راضی ہوا. یہ سب اللہ رب العزت سے راضی ہوئے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.